والاه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. صدق الله مولانا العظيم. أمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبیبنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا. اہم کام یہ ہے کہ وہ شیطان سے بچے اور شیطان کی تدبیروں پر اللہ کی ہدایت سے غالب ہو اور شیطان کی اغوا کاری پر خبردار رہ کر اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا سامان کرتا رہے. شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ جو انسان کو ہر وقت بڑے فتنوں میں ڈالتا ہے اور اس کے فتنوں سے نکلنا ان لوگوں کا مقدر ہے جنہیں اللہ پناہ عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یا یوں کہیے کہ شیطان کے فتنوں سے بچ نکلنا ان لوگوں کا مقدر ہے جنہیں خود اللہ نے تعوذ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے انہیں اپنی پناہ بخش دی ہے اور شیطان سے پناہ عطا کر دی ہے. اللہ کی پناہ میں ہے اور شیطان سے اللہ کی پناہ میں ہے. جب کوئی شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس کو یہ بات باور ہو جانی چاہیے کہ وہ قادر اور قدیر کی پناہ میں آ گیا. سبحان اللہ. تو جب وہ قادر و قدیر کی پناہ میں ہے، قادر فاعل کے وزن پہ ہے اور قدیر فعیل کے وزن پہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی بشارت اور حوصلہ افزائی کی صورت ہے کہ مالک کے ساتھ معرفت کا سلسلہ اس کی صفت قادر کے طور پر ہے تو بھی بڑا امان کا پہلو یقینی ہے، اور اگر مالک کے ساتھ اس کی صفت قدیریت کے تحت تعلق ہے اور معرفت ہے تو بھی بڑی امان اور خیر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کی قدرت کو کوئی توڑ نہیں سکتا. بے شک بے شک بے شک. اور اس کی قدرت سے کچھ خارج نہیں ہو سکتا. ہاں، جو اس کی ذات اور صفات کے لائق ہے وہ اس کی قدرت سے خارج نہیں، جو اس کی ذات اور صفات اور اس کی شان کے لائق ہے. اور جو اس کی ذات صفات اور شان کے لائق ہی نہیں، اس کو اس کی قدرت کے تحت عنوان کرنا اور مبحث کرنا، موضوع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت ہے، اللہ کو نہ پہچاننا ہے. جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی قدرت جو ہر حقیقت کو اور کائنات میں تمام ممکنات کو اور ما فوق الامکان کو احاطہ کیے ہوئے اس کے تحت میں جہالت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو اب جہالت کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ بے شک. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں قدرت کاملہ الہیہ پر گفتگو کرتے ہوئے میں کسی مذمت اور عیب پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟
اگر کوئی شخص اللہ کی قدرت کاملہ پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں گمراہی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس حقیقت پر دلالت ہے کہ یہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ بولیے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ ہاں، اگر وہ خلق افعال کی بحث میں کسی نوع کو اپنا موضوع کرنا چاہتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شان خداوندی پر ایمان و یقین کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے پہلو کو اس کی ذات و صفات کے تناظر میں موضوع نہ کیا جائے جو اس کی عظمت کے منافی ہے، اس کی شان تنزیہ کے منافی ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی جو تخلیقیت ہے اس کے تناظر میں مکھیوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مچھروں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور خنازیر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور دیگر رذائل پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہیں بنایا اللہ نے ہے، لیکن وہ اللہ کی قدرت پر اگر ایسے پہلو سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ اس کی تکبیر اور اس کی تعظیم کے تحت گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ اس کی ذات کی خفت کے حوالے سے اور اس کی ذات کی عدم معرفت کے حوالے سے اس نے اس موضوع کو چنا ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے آمادہ کلام ہے، تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیے کہ خلق افعال اللہ کی شان ہے کہ وہ اس نے افعال بنائے ہیں، چاہے وہ افعال خیر پر دلالت کریں یا شر پر دلالت کریں، ان کا خالق اللہ ہے۔ ان کا خالق اللہ ہے، لیکن کسی شر کا کمانے والا، کسی شر کا بطور فاعل اللہ کی طرف منسوب کر کے ذکر کرنا، یہ اس کی شان تنزیہ کے خلاف ہے، اور وہ اس سے بری اور منزہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ چور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، مگر چوری کس نے کی ہے؟ اگر کوئی شخص چور کو بنانے کے تناظر میں چوری کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہے تو یہ اس کے مردہ دل اور اس کے ناکارہ علم اور اس کے معرفت کے پہلوؤں کے سقیم ہو جانے کی دلالت ہے، کیونکہ کسی برائی اور نقص کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی نقص اور عیب سے منزہ ہے اور پاک ہے۔ اسی طرح یہ بات اپنے ذہن اور دل میں رکھیں کہ جس شخص کے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اس کے دل اور دماغ سے ضلالت کے اندھیرے کو دور فرما دیتا ہے اور ہدایت کے اجالے کو اس کا مقدر بنا دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت کے اجالے کی تقدیر سے فیضیاب فرماتا ہے اسے شیطان کے فتنے سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمایا ہے، حضرات انبیاء و مرسلین اس کا موضوع نہیں ہے، میں اہل طاعت کی گفتگو کر رہا ہوں، اہل اقتداء کی گفتگو کر رہا ہوں، اور اہل اتباع کی گفتگو کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ نے شیطان کے فتنے سے حفاظت عطا کی ہے، ان میں سب سے پہلا دھڑا جو ہے وہ حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کا۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں چلتا۔ اچھا، اس پر کوئی نص ہے؟ ہاں، نص ہے۔ کیا نص ہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ حضرات افراد اہل بیت کے لیے فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں، ارادہ الہی یہ ہے کہ اللہ تم سے نبی کے گھر والوں رجس کو دور رکھے۔ تو رجس کیا ہے؟ فتنہ شیطان۔ رجس کیا ہے؟ شیطان کا پھسلانا۔ رجس کیا ہے؟ وہ عیب
اور نقائص اور پستیاں اور سفلی پہلو جو عبدیت کے منافی ہیں اور تقرب الہی کی منزل سے آدمی کو گرا دیتی ہیں، اسے رجس کہا جاتا ہے، بولتے نہیں۔ تو یہ عیب، نقص اور مذمت اور برائی اور یہ ہر طرح کی بیماری پر دلالت کرنے والا پہلو جو ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے حضور کے گھرانے کے لیے فرمایا کہ حضور کے گھر والوں کو ہم نے اپنے ارادے میں شامل فرما کے انہیں رجس سے ہم نے دور کر دیا۔ کرنے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے اہل البیت، کہ وہ اس گھر والے ہیں جس کو گھر ہونے کی نسبت حضور کی طرف حاصل ہے، یعنی بیت رسول اللہ، وہ گھر ہے حضور کا۔ تو غور کریں، جس ظرف میں حضور کی جلوہ گری ہو، جس مکان میں حضور کی تشریف فرمائی کی دلالت ہو، اللہ اس مکان کو اتنا اجلال عطا کرتا ہے اور اللہ اس کے اندر اتنی کرامت رکھتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ شیطان کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور جس گھر میں سکونت فرما ہوں، سکونت پذیر ہوں، اور حضور جس گھر میں قیام فرما ہوں، اس گھر کا عالم یہ ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کسی گھر کے تعمیر کا زاویہ ایسے رکھا گیا ہو کہ سورج جب نکلتا ہو تو بھی اسی زاویے پر ہو، اور جب سورج غروب ہوتا ہو تو بھی اسی زاویے پر ہو، تو جب تک نہار ہوگا، بتاؤ اس گھر میں کبھی اندھیرا ہوگا؟ بولو تو صحیح، بولتے نہیں ہو کہ سورج اپنے طلوع میں بھی اس گھر کی تعمیر میں ایسے زاویے پر تعمیر کی گئی کہ سورج کی کوئی کرن اس گھر میں داخل ہونے سے روکی نہیں جا سکتی، اور جب سورج غروب ہونے پر ہے تو تب بھی اس گھر کا زاویہ ایسا ہے کہ سورج کی ڈوبتی کرنیں بھی اس گھر میں جھانک کر جاتی ہیں۔ تو ایسے زاویے سے جس گھر کی تعمیر کی گئی ہو، اس گھر میں اندھیرے کا کیا واسطہ اور رشتہ؟ میں پوچھتا ہوں، اگر کسی وقت کسی عالم میں، کسی موسم میں اور کسی بھی نوبت پر سورج کسی گھر میں دم بدم جھانکتا ہو، وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، تو میں پوچھتا ہوں جہاں اللہ کے رسول کا آنا جانا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، غور فرمائیں، جہاں اللہ کے رسول کی آمد و رفت ہو، اور محض آمد و رفت کی بات نہیں، وہاں قیام بھی ہے۔ اور اس فضل پر دلالت کے حوالے سے مجھے ایک گھر یاد آ گیا۔ حضور جتنے گھروں میں رہے ہیں نا، ان گھروں کی تفصیلات اگر کتب سیرت میں اگر تلاش کی جائے تو اس میں پہلا گھر بیت عبداللہ ہے، حضور کے والد گرامی، ادھر بزرگوار کا گھر حضرت عبداللہ، جہاں حضور جلوہ گر رہے ہیں۔ پھر دوسرا گھر جہاں حضور جلوہ گر رہے ہیں وہ بیت ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اور کوئی موضوع نہیں شروع کیا، سکونت کی بات کر رہا ہوں۔ جس گھر میں حضور قیام فرما رہے ہیں اپنے والد کے گھر کے بعد، وہ گھر ہے حضور کے چچا ابو طالب، ان کا گھر ہے۔ اور ان کا گھر ایسا ہے کہ جس وقت حضور اس گھر میں تھے، مکہ میں سب سے زیادہ حضور کی حمایت کی گرمی جس گھر میں تھی وہ یہ گھر تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس گھر میں رہنے والا کوئی مرد، اس گھر میں رہنے والی کوئی عورت کبھی بھی مشرک نہیں ہوئی۔ اور اس گھر میں رہنے والوں کو جاہلیت کی رسوم میں سے کوئی رسم نہیں رہی۔
میں پوچھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام تنور میں رہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ فرعون کے شرطا اور فرعون کے متفتشین جس وقت گھروں میں جا کر ریڈ کرتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ یہاں پہ بچہ ہے کہ نہیں، اس کی تفصیلات میں اگر جاؤں تو انکار کرنے والے انکار نہیں کر سکتے تھے، وہ اس طرح دیکھتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ میری گفتگو سب سن رہے ہیں تو بہت سے پہلو ایسے ہیں جنہیں میں اپنا موضوع کلام نہیں کر سکتا۔ پوچھا جاتا تمہارے گھر میں کوئی بچہ ہے، اگر کہا جاتا کہ نہیں تو پھر ایسے طبعی دلائل کو ٹٹولا جاتا تھا کہ جس سے انکار کو سچ اور جھوٹ کے زاویے پر توڑ کر فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کیسے تم کہتے ہو بچہ نہیں ہے، یہ دودھ کس کا ہے؟ سمجھ گئے بات؟ تو ایسے میں جب اتنی شدت کی پڑتال تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں جب پہنچے تو پوچھا کہ بچہ ہے؟ انہوں نے سارے گھر میں دیکھا، دیکھنے کے بعد انہیں بچہ تو کوئی نہ ملا۔ تندور ایک جل رہا تھا جس کے شعلے تندور کے دہانے سے باہر نکل کر لپک کر بتا رہے تھے اور امٹ کر بتا رہے تھے کہ گرمی کی تمام تمازتیں یہیں پر موجود ہیں۔ اس کو کسی نے جھانک کر نہیں دیکھا اور اس کی معقول وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی تندور میں ہو تو شعلے اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ان شعلوں اور شعلہ زن کیفیت کے بیچ بالکل صدر میں، آگ کے سینے میں، آگ کے دہانے کے درمیان میں حضرت کلیم اللہ جلوہ گر۔ میں حضرت حبیب اللہ کی بات نہیں کر رہا، حضرت کلیم اللہ کی بات کر رہا۔ موجود ہے اور وہ اس طرح کھیل رہے ہیں جس طرح بچہ ماں کے گہوارے میں کھیلتا ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کا رسول گرمی میں جلوہ گر ہو جائے تو گرمی اس پر اپنی حدت کے تناظر اور اپنی حدت کے اثر اندازی کے پہلو میں مؤثر نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے وجود کا اثر مترتب ہوتا ہے، نہ کہ وہ کسی باہر کے اثر کو اپنے اوپر لیتا ہے۔ کہ آگ حضرت کلیم اللہ پر اثر انداز نہیں ہوئی، اور حضرت کلیم اللہ پر اثر انداز نہیں ہوئی، سیدنا خلیل پر بھی نہیں ہوئی، سیدنا کلیم پر بھی نہیں ہوئی، اور سیدنا ذبیح پر چھری بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ حالانکہ چھری کا کام ہے کہ جو اس کے زیر دھار آئے وہ اس پر اپنی تیزی اور اپنی شدت کو قائم کر کے نتیجہ مرتب کر دیتی ہے، لیکن اگر چھری کے زیر اثر حلقوم ذبیح اللہ ہو تو پتہ چلا مصطفیٰ کے دادے کا اگر گلا چھری نہیں کاٹ سکتی تو فضائل محمدی کا کوئی عقیل کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ طبیعت میں ہے کہ وہ فہم سلیم کے باوجود حضور کے فضائل اور کمالات کا انکار کرے۔ اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ فہم سے محروم ہوگا، عقل سے محروم ہوگا، علم سے محروم ہوگا، پھر فضائل محمدی کا انکار کرے گا۔ پلٹتا ہوں اس طرف کہ جب سارے گھر سے سیدنا کلیم کو تلاش کرنا چاہا تو وہ تلاش نہ کر سکے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ حالات نبی پر اثر نہیں کرتے، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر گمراہ اور کفر کے اثر سے متاثر ہونے والے پہنچ بھی جائیں تو وہ خبر سے بے خبر رہتے ہیں، وہ خبر سے رب تعالیٰ اس مفید خبر تک ان کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا پیدا کرنے والا اور موفق اللہ ہی ہے۔ بولو نا، ہدایت کا پیدا کرنے والا اور ہدایت کا موفق اللہ ہے۔ تو اب جو لوگ ذکر کے لیے آئے بیٹھے ہیں، جو لوگ فضائل محمدی اور محامد محمدی پر آمادہ سماعت ہو کر آئے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے یہ توفیق ان کے اندر پیدا فرمائی ہے، اور رب نے یہ چاہا ہے کہ یہ اس ذکر کو سنیں، سمجھیں،
اور اس کے نتائج کے لیے جنت میں اترنے والے بنا دیے جائیں گے. تو خالق و مالک کائنات نے اس گھر کو چنا حضور کے لیے اور فرمایا الم یجد کا یتیمن. ساری کائنات پر آپ کو سایہ بنایا اور آپ پر کوئی سایہ نہ رہنے دیا. اور پھر آپ کے لیے جب ٹھکانہ مقرر کرنے کی نوبت آئی تو ہم نے فآوا، ہم نے اپنی جناب سے ٹھکانہ عطا فرمایا. تو اب جب ٹھکانہ رب نے دیا تو ٹھکانے کے اوصاف دینے والے نے اپنی عطا کے تمام پہلوؤں کو یکجا فرما کر کے اس ٹھکانے کو سجا کر مصطفیٰ کے لیے مقرر فرمایا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیسا گھرانہ ہوگا کہ جس گھرانے کا ایک زاویہ حسن جنتیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ. وہ جعفر طیار ہے، اور اس گھر کا ایک زاویہ حسن متقیوں کا سردار ہے اور وہ علی المرتضیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حسن ہے اس گھر کا، جس گھر کے دو اراکین میں نے بیان کر دیے، اور پھر اس گھر کے اسباط اور احفاد کا عالم یہ ہے کہ اس گھر کے پوتے جنتیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اس گھر کی بہو سیدۃ نساء العالمین وخیر نساء العالمین وسیدۃ نساء اہل الجنہ وفلذۃ کبد المصطفیٰ. سبحان اللہ. حضور کے جگر انور شریف کا ٹکڑا ام ابیہا. یہ جو لقب میں نے کہا نا ام ابیہا، میں نہیں کہہ رہا، علامہ ذہبی نے اس کو سیر میں نقل کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدہ خاتون جنت کا جہاں ترجمہ انہوں نے مرتب کیا نا، اس ترجمے کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے القابات میں ایک لقب یہ ہے ام ابیہا، اور ام کا ایک معنی انہوں نے یہ بھی کیا ہے، لغہ عربیہ کے مطابق کہتے ہیں ام رعیہ کو بھی کہتے ہیں، جھنڈے کو. تو ام ابیہا اپنے باپ کی عظمتوں، عطاؤں اور نوال کا جھنڈا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے حضور کی بخشش چاہیے وہ مصطفیٰ کے جھنڈے تک آئے، اور مصطفیٰ کا جھنڈا زہرا بطول کو بنایا گیا. جھنڈا آیت ہے نا، جھنڈا دلالت ہے نا، اور جھنڈا لشکر میں ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، شجیع کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دلیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معتمد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو مصطفیٰ نے اپنا یہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ اس گھر کی یہ خوبصورتی ہے کہ حضور اپنے والد کے گھر میں رہے، حضور حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے، اور پھر حضور ان دونوں گھروں کے مقابلے میں نہیں، حضور ان دونوں گھروں کی نسبت زیادہ، مقابلہ میں نہیں کرتا، حضور ان دونوں گھروں کی نسبت زیادہ جس گھر میں رہے وہ زمانہ ہے 28 برس کا. کتنا؟ 28 برس. بولیے. 28 برس کا زمانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام کے گھر میں بسر فرمایا. کتنا؟ بولیے. اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اپنے والد کے گھر بھی اتنا نہیں رہے،
حضور حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی اتنا نہیں رہے اور حضور مدینہ میں بھی اتنا نہیں رہے. 28 برس جس کے گھر میں رہے سبحان اللہ. تو کیا پتا چلا قرآن کا بیشتر حصہ وہاں ہے.